السلام علیکم جی۔ اس ویڈیو میں بات کرنی تھی نیٹ فلکس مومنین کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے میں کچھ باتیں کہنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ نیٹ فلکس مومن ایک لوز سی ٹرم ہے اور اس کے کوئی بہت سخت قواعد و ضوابط نہیں، اور دوسرا یہ کہ نیٹ فلکس مومن ایک کیفیت کا نام ہے جو کبھی بھی کسی پہ بھی آ سکتی ہے۔ تو اب اگر بات کی جائے نیٹ فلکس مومنین کے فیچرز کے حوالے سے، تو آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں پر ایک ماڈرن ورژن آف اسلام ہے جسے فار ایگزامپل غامدی صاحب یا حمزہ علی عباسی اور اس طرح کے لوگ فالو کرتے ہیں، اور ان کے پاس اپنے اس ورژن کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ایک نظریاتی یا تھیوریٹیکل بیسس موجود ہے۔ اور دوسری طرف ایک ورژن آف اسلام ہے جو روایتی ورژن آف اسلام ہے، جو مدارس میں اور علماء کا ایک نارمل سسٹم چلتا ہے، وہ والا سسٹم۔ تو ان کے پاس بھی اپنے نظریے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے پراپر نظریاتی بیسس اور علم کا ایک انبار موجود ہے۔ اب نیٹ فلکس مومنین کی مشکل یہ ہوتی ہے کہ ان کا دماغ یا ان کا نظریاتی طور پہ تو ٹلٹ ہوتا ہے روایتی علماء کی طرف، لیکن ان کا دل اور ان کا لائف سٹائل جو ہے وہ ہوتا ہے غامدی صاحب یا ماڈرنزم کی طرف۔ تو اس سے ایک کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اس کنفیوژن کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ انہیں کوئی ایسی آیت یا حدیث بتائیں جو ان کے مطلب کی ہے یا ان کی زندگی کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے، تو وہ یہ کہیں گے کہ بھائی یہ تو حدیث میں آگے یا آیت میں آگے، ہم اس کے اگینسٹ کس طرح جا سکتے ہیں، بلکہ دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں گے کہ آپ بھی اس آیت یا حدیث کو اپنی زندگی پہ اپلائی کریں۔ لیکن اگر آپ انہیں کوئی ایسی آیت یا حدیث بتائیں جو ان کی زندگی کے خلاف ہے یا ان کی زندگی کو متاثر کر سکتی ہے، تو وہ اس میں کہیں گے کہ ہمیں ایکچولی اس کا کانٹیکسٹ دیکھنا پڑے گا، ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کا ترجمہ بھی صحیح ہوا ہے یا نہیں، اور ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس حدیث کی سند کتنی ٹھیک ہے، اور اس طرح کی وہ باتیں شروع کر دیں گے۔ اچھا جی، اب ایک اور فیچر ہے نیٹ فلکس مومنین کا کہ ہو سکتا ہے کسی ایک حوالے سے بہت سخت ہوں۔ مثال کے طور پر اب اس طرح کے لوگ تھوڑے کم رہ گئے ہیں، لیکن ابھی بھی موجود ہیں کہ مثال کے طور پر کچھ گھروں میں ٹی وی نہیں ہوگا کہ جو ٹی وی سے فحاشی پھیلتی ہے، لیکن اس گھر کے ہر فرد کے پاس موبائل فون ہوگا، نیٹ کا تیز ترین کنیکشن ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ سارے کے سارے نیٹ فلکس کے سبسکرائبر بھی ہوں یا انہوں نے ایک ہی اکاؤنٹ لے کے رکھا ہو اور پاسورڈ شیئر کرتے ہیں۔ اچھا جی، پھر اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ نیٹ فلکس مومنین اپنے آپ کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے یا یہ تاثر دینے کے لیے کہ ہمیں دین اور دنیا کی دونوں طرف کی مکمل خبر ہے، تو یہ فل جو ماحول کی زندگی گزاریں گے، اور ظاہر ہے کہ وہ ان کے ایک نیچرل لائف سٹائل بھی وہی ہوتا ہے عام طور پر۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ یہ انگلش بولیں گے، انگلش کے مشکل الفاظ بولیں گے ذرا تھوڑا روب وغیرہ ڈالنے کے لیے۔ اس کے ساتھ یہ موویز دیکھیں گے، سینماز جائیں گے، KFC کھائیں گے، پینٹ شرٹ پہنیں گے، ہر وہ چیز کریں گے جو ویسٹرن لائف سٹائل یا ایک ماڈرن لائف سٹائل کی علامت ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ دوسرے لوگوں کو مغرب زدہ ہونے کا طعنہ بھی دیں گے۔ امید ہے اب آپ کو نیٹ فلکس مومن کا کنسیپٹ کافی حد تک سمجھ میں آ گیا ہوگا، لیکن میں ایک آخری مثال اور دے دوں اس کو تھوڑا سا مزید واضح کرنے کے لیے کہ مثال آپ کو ایک دوست کہتا ہے کہ بھائی فلانی جگہ درس ہے، فلانے کسی ہال میں یا آڈیٹوریم میں، تو آپ وہاں پہ چلتے ہیں۔ اب آپ اپنے دوست کے ساتھ چل پڑتے ہیں کہ بھائی جاتے ہیں، جا کے درس سناتے ہیں۔ اب وہاں پر آپ کے ذہن میں تو یہ ہوگا کہ ایک مولانا صاحب آئیں گے، جس طرح روایتی علماء ہوتے ہیں کہ داڑھی پگڑی اور اس طرح شلوار قمیض میں ایک مولانا صاحب آئیں گے اور درس ارشاد فرمائیں گے۔ لیکن اچانک ہی ایک یو قسم کے حضرت ہیوی بائک پر سوار ہو کر آتے ہیں اور درس ارشاد فرمانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ابھی آپ اس میں ایک ہلکے سے شوق کی کیفیت میں ہیں کہ بھائی آپ نے تو کچھ اور قسم کے مولانا ایکسپیکٹ کیے تھے، لیکن یہ تو کسی اور قسم کے مولانا آ گئے۔ لیکن چلیں یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں، لیکن پھر وہ درس دیتے دیتے کوئی اسلامی کانسیپٹ واضح کرنے کے لیے کسی مووی کا حوالہ دے دیں گے۔ تو یہ ایک کافی حد تک میرا خیال ہے آپ کو واضح کر دے گا کہ ایک نیٹ فلکس مومن کی کیا کیا نشانیاں ہوتی ہیں اور وہ اس کا ایک اوور آل خاکہ کیا بنتا ہے۔ تو آپ بھی اپنے ارد گرد نظر رکھیں، اگر آپ کے ارد گرد کوئی نیٹ فلکس مومن ہے تو آپ اس سے یہ ویڈیو شیئر کر سکتے ہیں، لیکن نتائج کا ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ شکریہ۔